الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ تعالی کے تمام برگزیدہ، چیدہ، چنیدہ انبیاء و رسل، خصوصاً خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، قطعی کر دیا گیا ہے، تم پر واجب کیا گیا ہے. ایسے ہی اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ جل وعلا سے اس کی گرفت، اس کے پکڑ، اس کے عذاب سے بچو. یہی تو تقویٰ کا صحیح معنی ہے، یہی متقی ہونے کا مطلب ہے. لعلکم تتقون. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. امید ہے اللہ جل وعلا کی رحمت سے، اس کے فضل سے، کہ ہم چند دنوں کے بعد اس مہینے کو پالیں گے جس مہینے کے دنوں کا روزہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے. اس کے دنوں کا روزہ اسلام کا رکن ہے کہ بغیر اس رکن پہ عمل کیے ہوئے
کسی بھی بندے مومن کا اسلام درست نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل کی صورت میں آنے والے عظیم فرشتے نے جبریل امین علیہ السلام نے امت محمدیہ کو اور اس وقت جو صحابہ مجلس نبوی میں موجود تھے ان کو دین سکھانے کے لیے کئی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی یا محمد عن الاسلام، آپ ہمیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے جو بات بتائی تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح سے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک روزہ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے آپ اور ہم جانیں کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، اور انہی ایک ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے دنوں کا روزہ رکھنا ہے، پورے رمضان بھر روزہ رکھنا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ اللہ جل وعلا کے فریضے کا ہے، مسئلہ اللہ جل وعلا کے ہم پر واجب کیے ہوئے عمل کا ہے، لہذا اس عمل کو کبھی بھی کسی طور پر بلا کسی عذر شرعی کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان کے تعلق سے، اس کے روزے کے تعلق سے، اس کے رکھنے اور نہ رکھنے کے تعلق سے اگر مجموعی طور پر اسلامی حکم، اسلامی شریعت کا حکم بطور خلاصہ ذکر کیا جائے، میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، ابھی موجود بھی ہیں، ڈاکٹر صالح فوزان حفظہ اللہ وتولہ، ان کی محاورے کا ایک حصہ یہ ہے، آپ بھی عربی زبان اگر جانتے ہیں تو سن سکتے ہیں، موجود ہے کہ رمضان کے روزے کے رکھنے اور نہ رکھنے کے تعلق سے مسلمانوں کی 3 قسمیں، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک قسم ان مسلمانوں کی ہے، ان مومنوں کی ہے کہ جو مقیم ہو اور تندرست ہو۔ مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دیار میں، اپنے وطن معلوف میں، اپنے گھر میں ہو، کہیں باہر سفر پہ نہ نکلے ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں مقیم کہا جاتا ہے۔ اور صحیح ہو یعنی تندرست ہو، کوئی بیماری نہیں لاحق ہے، کسی مرض میں گرفتار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے لیے روزہ مشکل اور دشوار بن رہا ہو۔ تو ایک قسم ہے مقیم صحیح یعنی تندرست مسلمانوں کی، ان کے اوپر روزہ بالکل فرض ہے، کسی طور پر بھی روزہ توڑنے کی ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ اور دوسری قسم مسلمانوں کی روزہ کے تعلق سے، رمضان کے روزے کے رکھنے نہ رکھنے کے تعلق سے یہ ہے کہ
سفر پر ہوں یا مریض ہوں. سفر پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے اہل میں، اپنے دیار میں نہ ہو. کسی بھی طاعت والے سفر پر اپنی تجارتی یا آخری غرض کی خاطر اپنے دیار سے کہیں باہر نکلے ہوں کہ ضرورت پوری ہوگی پھر گھر لوٹ آئیں گے، اس کو مسافر کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، جو طاعت والا سفر ہو. اور ساتھ ہی ساتھ مریض بھلے گھر میں ہے لیکن بیمار ہے، اور اس بیماری سے مراد وہ بیماری جو اس کے لیے روزہ رکھنے کے سلسلے میں مانع کہ طبیعت، مزاج، صحت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ روزہ جس میں کھانا چھوڑنا ہوتا ہے، پانی چھوڑنا ہوتا ہے، کھانا پانی بند کرنا ہوتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ، یہ مثال ہے، جتنے کا بھی دن ہوتا ہے اتنے دیر تک وہ بھوکا پیاسا رہ سکے گا، اس کو مریض. تو مریض اور مسافر کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رہے، یعنی اس کے لیے اس بات کی شریعت اسلامیہ کے اندر رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رہے، روزہ توڑے رکھے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے، اور اس حصے کو ملائیے کہ جب سفر سے لوٹ کے گھر آئے گا مسافر تو سفر میں جتنے دن کے روزے اس نے نہیں رکھے ہیں اتنے دنوں کی بعد کے آنے والے ایام میں، اور اصل و بہتر و مستحب یہ ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد جلدی سے سبقت کے ساتھ ان روزوں کی قضا کر لے، جتنے روزے چھوٹے ہوں ان روزوں کو پورا کر لے. اسی طرح سے وہ مریض جو رمضان کے دنوں میں بیمار تھا اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اب شوال آیا، ذیقعدہ آیا مثال کے طور پر، اور اس کی وہ بیماری اللہ جل وعلا کی رحمت سے دور ہو گئی، وہ تندرست ہو گیا، اب وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو گیا ہے. تو رمضان کے دنوں میں بیماری کی وجہ سے جتنے دنوں کے روزے اس نے توڑے تھے، جتنے اس کے روزے چھوٹے تھے، اتنے دنوں کی وہ قضا کرے گا. تیسری قسم ہے مسلمانوں کی، یہ خلاصہ ہے بہت ہی اہم ترین، اور دکتور فوزان حفظہ اللہ کی کلپ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو اردو زبان میں. تیسری نوعیت ایسے بوڑھے مرد ہو یا عورت جو سخت بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، ارذل عمر جس کو کہا جاتا ہے، سخت ترین بڑھاپا کہا جاتا ہے، 85 90 95 سال والی مثال کے طور پر آپ عمر سمجھیے کہ طاقت توانائی چھن چکی ہے، حد درجہ کمزوری ہے، اسی کو شیخ حرم اور عجوز حرم کہا جاتا ہے. سخت بوڑھا اور بوڑھی کہ اب عمر کی اتنی منزلیں طے ہو گئی ہیں کہ تاب و توانائی انسان کھو چکا ہے، بس میں نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکے، یا ایسے ہی کوئی ایسا بیمار کہ جس کی بیماری اس نوعیت کی ہو کہ خاص بیماری ہے، حد درجہ کمزور کرنے والی بیماری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری کی نوعیت تجربے کی روشنی میں، اطباء کی تشخیص کی روشنی میں
بیماری کی کیفیت یہ ہے کہ شفا ملنی نہیں ہے، شفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ لا یرجا بروح کے الفاظ عربی کے کہ جس میں شفا یابی کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے بوڑھے اور ایسے سخت ترین نہ شفا پانے والی بیماری میں گرفتار شخص کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور جس قدر بھی روزے اس سے چھوٹ رہے ہیں، چاہے پورے مہینے کے ہوں یا کم زیادہ ہوں، اتنے دنوں کے روزے کے بدلے ایک روزے کے بدلے ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہی کھانا جو عام طور پر سماج میں لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ کھانا دے گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو میرے دینی بھائیوں، ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے رمضان کا ہم استقبال کریں، اور تندرستوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال دل مومن کے ساتھ کریں، فرحت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کی امیدیں لگائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے اور اس کے عقاب اور عذاب سے بچنے کی خوف و خشیت کے جذبے سے رمضان کا استقبال ہو کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، کہ یہ فرض اور کمپلسری ہے اور کسی نوعیت کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور قسمت محروم ہے وہ انسان کی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر کے اور روزے کے حقوق کو ادا کر کے اللہ جل وعلا کی رحمت نہ حاصل کر سکے، تو ایسا انسان، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، وہ پرلے درجے کے قسمت کا مارا ہے۔ مشہور حدیث کا یہ ٹکڑا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 3 بار کہا تھا، تو ایک ایسے شخص کے بارے میں اصل جبریل امین نے بددعا کی تھی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اور اتنا افضل مہینہ اور اس مہینے کی اور دیگر عبادتوں کے ساتھ روزے والی عبادت کا موقع پا کر کے اپنے گناہوں کی اللہ جل وعلا سے بخشش نہ کروا سکے۔ مثلا یہ کہ پایا بھی رمضان کا مہینہ روزہ ہی نہیں رکھا، پایا رمضان کا مہینہ روزے کے جو حقوق ہوتے ہیں شرعی طور پر جس کے دلائل ہیں اس کو ادا ہی نہیں کیا، تو ایسا انسان، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بددعا پر آمین کہی تھی۔ لہذا بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، یہی تو اصل تقویٰ ہے کہ اللہ جل وعلا کے اوامر اور نواہی ہر ایک کا احترام کیا جائے اور اوامر کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حکم سے اس کے رسول نے، اس سے باز رہا جائے۔ آخری جملہ میں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں کہ رمضان مبارک اس کی بڑی خصوصیت ہے، بڑے خصائص اور امتیازات حاصل ہیں۔ ماہ رمضان کو سرسری چند باتیں میں استیاب میں مقصود ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ جل وعلا نے اپنا آخری کلام، اپنی آخری کتاب ہمارے نبی، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان مبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اتارا۔ اس رات کی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر رات ہے، کہ اگر اس رات میں اللہ جل وعلا کی کما حقوق کوئی عبادت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال بجا لے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر، اس کی کتاب کی تلاوت الی آخری جو باتیں مشروع ہے وہ سب کر لے، تو
گویا اس نے 1000 مہینے وہ عبادت انجام دیا۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جانتے ہیں روزہ اس کا بدلہ اللہ تعالی خود دیتا ہے، اور اس طرح سے نہ جانے کتنی خصوصیتیں ہیں۔ اور روزے کے آپ یہ جانتے ہیں، یہ مشہور حدیث تو بار بار ہم سناتے رہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اور اس کا فضل و کرم دیکھیے، اور اہل ایمان کی تکریم دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ یہ کرتا ہے، ان کو کار خیر میں رغبت دلانے والی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے آدمی جتن کرے یہ خوشخبری ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین نکل دیے جاتے ہیں۔ یہ سب رمضان المبارک کی خصوصیتیں ہیں میرے دینی بھائیوں۔ اور رہا روزہ، اس کے فضائل کا کیا پوچھنا، اتنا عظیم الشان عمل کہ جو روزہ رکھتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت جہاں مومنوں کے بہت ساری صفتیں، بہت ساری خوبیاں، بہت سارے اعمال ہیں، انہیں میں سے والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات، آخر میں کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم۔ رمضان مبارک کا روزہ وہ ہے عمل کہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا روزہ رکھنے والے کے سلسلے میں۔ رمضان کا روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ جل وعلا نے جنت نے ان کے لیے ایک خاص گیٹ تیار کر رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور باتیں انشاءاللہ پھر دہرائی جائیں گی اور آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ صرف ایک ہی گزارش ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے دینی بھائیوں سے کہ رمضان المبارک کا استقبال بڑی فرحت کے ساتھ، مومنانہ، مسلمانہ، قانتانہ، عابدانہ کریں، کہ اس لیے کہ یہ مہینہ ہم پا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں گے مشروط طریق پر، کہ نمازیں پڑھیں گے، جہاں تک فریضہ کی بات ہے وہ تو ہمیشہ ہی نوافل کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گے، اور صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے۔ ہر طرح کی نیکیاں جو نیکیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان نیکیوں کو ہم بجا لائیں گے۔ اس اعتبار سے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ارکان اسلام جس میں سے ایک رکن صوم ہے، صوم رمضان، ان تمام ارکان پر ہم عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جائے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض الدین عن المدینین۔ اللہم اصلح شبابنا شباب الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وذکر اللہ اکبر۔ تکبیر۔